ون یونٹ لگتا ہے. جتنی اینٹی ون یونٹ موومنٹ سندھ میں ہے وہ پوری کی پوری سیکولر لبرل پروگریسو ہے. کون لوگ ہیں؟ جی ایم سید ہے, شیخ ایاز ہے, صوبو گیان چندانی ہے, ابراہیم جویو ہے, سراج الحق میمن ہے, تاجل بیوس ہے, استاد بخاری ہے, رشید, میں کتنے نام لوں, شام ختم ہو جائے گی اگر میں صرف نام گننا شروع کروں. لیکن چونکہ انہوں نے سندھی میں لکھا, حکومت کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کنٹینٹ کوئی پنجابی پشتو والا پڑھ لے. They will never let it happen. یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں ملائیت اور فنڈامنٹلزم کو رجسٹ کیا ہے. پوری کی پوری جی ایم سید کی موومنٹ, رسول بخش پلیجو کی موومنٹ, یہ سارے کے سارے پروگریسو سیکولر لوگ تھے. تو یہاں سے نرچر ہوئی ہے سندھ کی نیشنلسٹ رائٹس کی موومنٹ. وہ ساری پروگریسو لبرل ہے, وہ چاہے سندھ کے لیفٹ کے مارکسسٹ ہوں, چاہے سندھ کے پروگریسو نیشنلسٹ ہوں, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ مولانا عزیز اللہ بویو جیسے سندھ ساگر پارٹی بنانے والے, عبید اللہ سندھی کے فالوورز جو سندھی مولوی بھی ہے, مولانا صادق کھڈے والا بھی, کتنے ان کے نام لوں, وہ سارے پروگریسو تھے. حافظ نظامانی آج بھی شاعر ہے, بدین میں بیٹھا ہوا ہے, جو کہتا ہے کہ کوئی رحمان کی جانب, کوئی بھگوان کی جانب, میرا سجدہ اسی کو ہے جو ہے انسان کی جانب. مولوی ہے, حافظ ہے, ابھی بیٹھا ہے بدین میں. یہ وہ لوگ ہیں جو سندھ کے آئیکن سے. یہ ہے وہ سندھ کا لٹریچر, یہ ہے سندھ کی موومنٹ. یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں, یہ فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے؟ یہ سندھ میں نہیں ہے, سندھ سے کم از کم 1500 کلومیٹر دور ہے یہ فیکٹری, جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں, جہاں سے ان کے بیج وہاں پہ جاتا ہے. اب وہاں پہ انہوں نے اپنے پلانٹ کیے انڈیجنائز, میں نہیں کہتا کہ اب وہاں پہ, لیکن یہ سندھ میں ہوم گرون فنامنا نہیں تھا, 8-10 سال پہلے بھی نہیں تھا. لوگ نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, یہ نہیں وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے, وہ دیوالیاں ساتھ مناتے تھے, وہ عیدیں ساتھ مناتے تھے. مٹی کی مسجد شریف کا, جامع مسجد کا پلاٹ ہندو فیملی کا ڈونیٹ کیا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاؤں, سندھ میں درجنوں مسجدیں جو رمضان سے پہلے ان کا جو رنگ روغن ہوتا ہے ہندو کروا کے دیتے ہیں, عیدگاہوں کے وہ کروا کے دیتے ہیں, قبرستانوں کی چودیواریاں بنواتے ہیں. اسی طرح مسلم وائس ورسا کرتے ہیں. انہوں نے کہا, بتایا جیسے تھرپارکر میں آؤٹ آف ریسپیکٹ کوئی گائے ذبح نہیں کرتا تھا, ابھی بھی نہیں کرتا. ہاں کچھ پلانٹیڈ لوگوں کی مدد سے کرائی گئی ہیں, یہ بھی ہمیں پتا ہے. تو یہ سرہندی, یہ میاں مٹھو, یہ کہاں کے پیٹرنائزڈ ہے؟ کیا سندھیوں کو نہیں پتا؟ کیا سندھ کے لوگوں کو نہیں پتا یہ کہاں موجود ہو کے اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ سیاسی کارکن لاٹھی رکھتا ہے, اگلے دن غائب ہو جاتا ہے, اس کی لاش نہیں ملتی 2 سال تک. اور یہ جناب کورٹوں کے باہر آتے ہیں, دن آتے ہیں, 20 ویگوز میں آتے ہیں, کلاشن کوفز لے آتے ہیں, قانون ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں بھائی؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ کس نے پالا ہے ان کو؟ یہ ہے وہ پیٹرنائزڈ اسٹرکچر جس کی بات کر رہی تھی اور آئلیہ ٹھیک کہتی ہے. یہ آج کی اسٹیٹ ساتھ تھوڑی کھڑی ہے, اسٹیٹ نے نہ صرف ساتھ کھڑی ہے, اسٹیٹ نے بنایا ہے, پالا ہے ان کو. اس کی وجہ سے یہ اتنے پاورفل ہو گئے, ورنہ سندھ کے لوگ ان کو راستوں پہ گھسیٹیں. اتنی طاقت ہے سندھ کے اندر. ایک کرمنل گینگ ہے جو کہ قتل کر کے نعرے مارتا ہے, ہیڈ منی رکھ رہے ہیں. یہ 21ویں صدی میں اس ملک کی, آپ کو احساس ہے یہ دنیا بھر میں نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن ٹائمز میں جب یہ پوسٹ میں خبریں چھپیں گی, اس ملک کی کیا عزت رہے گی کہ ایک بندہ کھڑا ہے اسٹیٹ پہ عمر کوٹ کے چوراہے پہ سر عام ہیڈ منی رکھ رہا ہے. اس ملک میں نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے, اس ملک میں آپریشن ارب الغضب چلتا ہے, پتہ نہیں کتنے آپریشن چلتے ہیں. سیاسی کارکن ہل نہیں سکتا, آپ پریس کلب پہ بجلی کے بلوں کے خلاف مظاہرہ نہیں کر سکتے. اس ملک میں دہشت گردی کا ایکٹ لگ جاتا ہے, وہ جناب 50 لاکھ کی ہیڈ منی رکھ رہا ہے, وہ محفوظ ہے, اس کو کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ کہاں سے ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹرنائزڈ ہیں. ان کو آپ ان کی دست شفقت اٹھا لیں, یہاں والے جو یہاں سے ان کو دست شفقت فراہم کرتے ہیں. ان کی کوئی اونرشپ نہیں ہے, ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے. سندھ تمام مذاہب کو ریسپیکٹ کرتا ہے. سندھ کا جو سیکولر مزاج ہے وہ تمام مذاہب کی عزت میں ہے. جسے شاہ لطیف نے کہا تھا, عالم سب آباد کریں, سارے جہان آباد ہوں. یہ وہ میسج تھا جو ریئل ٹرمز میں سیکولر اور ریئل ٹرمز میں پروگریسو سندھ کا ہے. میں کچھ چیزیں کوئکلی کہوں گا, ٹائم کم ہے. یہ ڈارک ایجز کے یورپ کا زمانہ نہیں ہے کہ چرچ بیٹھ کے زندہ جلائے لوگوں کو, برونو کو زندہ جلا دے, ہائپیشیا کو زندہ جلا دے, انٹیلیجنس بیچتی پھرے کہ معافی نامہ میرے معرفت لو, اتنے پیسے دو. یہ جو چرچ کرتی تھی, انہوں نے یہ چرچ والا یورپین ڈارک ایجز والا سسٹم یہاں نافذ کیا ہوا. اور یہ پیٹرنائز ہے جیسے اس زمانے کی رومن امپائر پیٹرنائز کرتی تھی, لوگ نہیں پیٹرنائز کرتے تھے. سندھ کے اندر ایک رینیزنس ہے. شکر کریں, قدر کریں سندھ کی. ان کی آپ قدر کرتے ہیں جو ان درندوں کو, قاتلوں کو جا کے ہار پہناتے ہیں. یہ CSS آفیسر کہتے ہیں لعنت ہے ایسی تعلیم اور ان کی ڈگریوں پہ.
یہ ہار پہنتے ہیں, یہ CSS کرتے ہیں, یہ ملک میں حکمرانی کرتے ہیں, یہ 10 کورسز رٹے بازی کر کے آتے ہیں اور سب سے معزز بن کے سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں. ان کی انسانیت کے بجائے اندر حیوانیت بھری ہوئی. یہ علم سیکھا ہے انہوں نے. یہ سوسائٹی چلائیں گے, یہ چلائیں گے پاکستان چلانا ہے سندھو نواز اور عالیہ سے چلوائیں, روماسا چانڈیو سے چلوائیں. یہ ہیں پاکستان کے آئیکن, یہ ہیں آپ کا تعارف. آپ ان درندوں کو اس ملک کا تعارف مت بنائیں. اس ملک کی تباہی پہلے ہی آپ نے بہت کر دی ہے. میں صرف دو چیزیں اور کہہ کے بات ختم کروں گا. سندھ کی حکومت غافل ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے یہاں ترمیموں میں لگے رہیں گے اور وہاں سندھ درندوں کے حوالے کریں گے, سندھ فنڈامنٹلسٹ گروپوں کے حوالے کریں گے. بلال بھٹو صاحب ڈرے اس دن سے جس دن کسی نے کھڑے ہو کے آپ کو بی بی کے قبر پہ جانے سے روک دیا. ڈرے اس دن سے. ہم نے دیکھا ہے رحمان بابا کی قبر پہ بم پھاڑے گئے. ہم نے دیکھا ہے کہ خان غفار خان کی قبر پہ کوئی جا نہیں سکتا. یہ سارے لوگ پاکستان کا اثاثہ تھے جنہیں آپ نے غدار ٹھہرایا. یہ ہیں جو آج کے پاکستان, بہتر پاکستان کی تعمیر کی بات کرتے تھے. تو آج جہاں سندھ کھڑا ہے اس کی قدر کریں. ان دہشت گردوں کی, ان کرمنلز کی پیٹرنائزیشن نہ کریں اور ڈرے مت. یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں, یہ کھوکھلے لوگ ہیں, ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے. بھائی روماسا چانڈیو اور عالیہ اور یہ تو سب گرفتاریاں دے رہے تھے. وہ مولوی بڑی پگڑی پہن کے سرحدی چوہے کی طرح چھپا ہوا ہے, جا کے دینا گرفتاری. کیوں نہیں دیتا؟ اس پہ قتل کا کیس ہے. اس کو تو باندھنے نہیں آتے. تم جاؤ نا, گرفتاری دو نا, کرو نا قانون کی پاسداری. یہ لڑکیاں دیتی ہیں گرفتاری. جامی چانڈیو دیتا ہے, سیف سمیجو دیتا ہے. اور اس دن 10-15 لوگ نہیں تھے. آپ وہ فوٹیجز پورے دیکھیں گے, ہزاروں لوگ تھے, پورے سندھ سے آئے تھے. انہوں نے خوف کی دیواریں توڑ دی. تمام تر ان کے احمقانہ جو حکمرانوں کی پالیسی ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی. تو بلال صاحب, مراد علی شاہ صاحب ڈریں اس دن سے. اگر آپ آج ان کا راستہ نہیں روکتے, لوگ تو روک رہے ہیں, لوگ تو کھڑے ہیں. اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہمیں تو موت کی پرواہ نہیں, موت تو آج نہیں آئے گی تو کل آئے گی, ایسے نہیں آئی تو ویسے آئے گی. میں صرف آخری بات کہوں گا. مارٹن لوتھر کنگ نے جب 95 پوائنٹس کا نکات کا جواب بھیجا تھا چرچ کو, اور رومن ایمپائر کی کورٹ میں کھڑے ہو کے اس نے جو بیان دیا تھا, اس میں اس نے ایک آخر میں جملہ کہا تھا, ہیئر آئی اسٹینڈ. اور میں کہتا ہوں, ہیئر سندھ اسٹینڈز ٹوڈے.